انسان. حدیث کا موضوع اقوال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، احوال مصطفیٰ. حدیث کا سبجیکٹ کیا ہے؟ 3 ہے. نبی کا قول ہے نہیں، نبی کا فعل اور نبی کا حال. یہ جاننا حدیث. حدیث کا سبجیکٹ آف دی حدیث. اور فقہ کا موضوع، فقہ بھی ہے نا بھائی، قرآن حدیث فقہ. فقہ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ فقہ کا موضوع ہے امر و نہیں، کیا جائز کیا ناجائز، کیا غلط کیا صحیح، کیا حرام کیا حلال، یہ جاننے کا قانون فقہ. فقہ کا سبجیکٹ معلوم آنی، امر و نہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا جائز کیا ناجائز، یہ فقہ کا سبجیکٹ ہے. تصوف کا سبجیکٹ، تصوف کا موضوع، تصوف کا مقصد. قرآن کا معلوم ہوا انسان، حدیث کا معلوم ہوا احوال، فقہ کا معلوم ہوا قانون امر و نہیں، فقہ کا ہوا. اب تصوف کا سبجیکٹ ہے، تصوف کا موضوع ہے، تصوف کا مقصد ہے کیا؟ جو حرام جو حلال جو فقہ میں ہے، جو جائز جو ناجائز، جو امر جو نہیں، جو فقہ کا قانون ہے، اس کے اندر صرف للہیت ہونا، یہ فقہ کا موضوع ہے. فقہ کا موضوع کیا؟ للہیت. جو فقہ میں جو بولتے نا امر نہیں، وہ تصوف کا موضوع، تصوف کا سبجیکٹ، تصوف کا مقصد للہیت. کیا؟ اللہ ہی کے لیے حرام کو چھوڑا، اللہ ہی کے لیے حلال کو اپنایا. تو تصوف کا مقصد کیا ہے؟ صرف للہیت. اللہ ہی کے لیے اچھا بھی کرے گا، اللہ ہی کے لیے برا بھی چھوڑے گا. پھر تصوف کا مقصد معلوم ہوا للہیت. جو بھی کام کرے گا اللہ ہی کے لیے. حدیث ہے جو بندہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر اللہ سے محبت کرتا ہے تو انہیں اللہ والا. جنت کے لیے محبت نہیں کرنا، غیر اللہ. دوزخ کو ڈر کر نہیں کرنا، غیر اللہ. حوروں کے لیے نہیں کرنا، غیر اللہ. دولت کے لیے نہیں کرنا، غیر اللہ. تو جو بھی تو کام کر رہا ہے اس میں تیرا مقصد غیر اللہ نہیں ہونا، نہ جنت ہونا، نہ دوزخ ہونا. نہ جنت کی لالچ میں عبادت کر، وہ غیر اللہ ہے. نہ دوزخ کو ڈر کو عبادت کر، وہ غیر اللہ ہے. پھر تو جو بھی کرنا ہوگا تیرے ہر حرکت کا مقصد کیا ہونا؟ صرف اللہ. تو تصوف کا مین مقصد ہمارے سے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا. یاد رکھ لے. 2 چیزاں دل سے گئے تو اس کی تجلی ہوتی، اسے دیکھتے. یہ 2 چیزاں سے بچنا. یاد رکھو تصوف کا مقصد میں نہ 2 چیزاں سے بچو تو تجلی ہوتی. کیا؟ غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا ڈر. یہ 2 بھی دل سے گئے تو دل پر انوار الہی کی تجلی ہوتی ہے. جب تک یہ 2 چیزیں تیرے دل میں ہے تو اسے نہیں دیکھ سکتا. کیا؟ غیر اللہ کی محبت، جنت کی محبت، حوران کی محبت، جورو کی محبت، بچہ کی محبت، خاندان کی محبت، قبیلے کی محبت، کرسی کی محبت، اقتدار کی محبت، قبیلے کی محبت. یہ تے معبودان باطل کو دل میں جگہ دیا تو اللہ کے لیے نہیں جی رہا ہے، غیر اللہ کے لیے جی رہا ہے. اللہ بولتا تیرے دل میں میں ہوں چکا، تو غیروں کو جگہ دیا. غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا ڈر، دوزخ کا ڈر، شیطان کا ڈر، جن کا ڈر، جورو کا ڈر، آفیسر کا ڈر، ظالم کا ڈر، چور کا ڈر، سانپ کا ڈر، سائے کا ڈر. یہ ڈراں تیرے دل میں رہے تو پھر تو کیسا اللہ والا ہوتا با. یہ غیر اللہ کا ڈر دل سے نکال. کیوں؟ تو کلمہ پڑھ کے کیا جواب دیا؟ مسلمان بننے کے لیے تو کیا بولا؟ لا، میں نہیں، میری کوئی چیز نہیں، نہ میری ذات میری، نہ صفات میرے، نہ اقوال میرے، نہ افعال میرے. میں خود نہیں، خود کی نہیں. لا، میں نہیں ہوں الا الہ. الہ کائنات، مخلوق میں بھی نہیں، مخلوق بھی نہیں، میں بھی نہیں، کائنات بھی نہیں، میں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. الا اللہ، اللہ تیرے سوا. نعرہ تکبیر.
میں جھانک کو دیکھ کتنے معبودوں کو بتوں کو دل میں رکھنے کو منہ سے کلمہ پڑھ اللہ کو دھوکہ دے رہا. کوئی بھی نہیں کرا نا لا الہ, کوئی بھی نہیں کرا ہے. پھر سب کچھ جگہ دیا نا یار. غیر اللہ کو بھی ڈر رہا ہے, غیر اللہ کی محبت نہیں, عمر برباد کر لیا, غارت کر لیا, سر سجدے میں ہے. اور قرآن کہتا ہے جس خواہش میں تو ہے وہ تیرا معبود ہے. سجدے میں تیرا خیال میں بیوی ہے, بچے ہے, دولت ہے, دھندا ہے, تو اللہ کو سجدہ نہیں کیا, غیر اللہ کو سجدہ کیا. لعنت ہے تیری زندگی پر. یہ تصوف کا مقصد للہیت ہو, تیرا سر بھی جھکے اللہ کے سامنے ہے, تیرا دل بھی جھکے اللہ کے سامنے. سچ بتا, اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو دھوکہ دے رہا. اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے گیا, خالی تیرا جسم مسجد میں ہے, تو مسجد میں نہیں بازار میں ہے. دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ تصوف یہ پیغام دے رہا ہے, میاں تو نشے کی حالت میں مسجد میں نہیں آنا. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت تا. کیوں؟ جب تک کہ تو نشے میں ہے. نشہ کو تو دارو کا سمجھیں گا, دولت کا نشہ, جورو کا نشہ, دھندے کا نشہ, بچے کا نشہ, غیر اللہ کا نشہ. لے کو نماز میں آ تو نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ حضور نے کہا لا صلاۃ, وہ نماز نہیں ہے الا جب تک کہ بحضور قلب. جب تک نماز میں تیرا دل حاضر نہیں تیری نماز نہیں. قیام نماز نہیں, صورت نماز. رکوع نماز نہیں, صورت نماز. قعدہ نماز نہیں, صورت نماز. سجدہ نماز نہیں, صورت نماز. تو نماز کیا؟ خالی تیرا سر جھکا, تیرا دل نہیں جھکا. پھر نماز کیسی پڑھنا بولے حضور؟ رب کو دیکھ کو پڑھ, یا نہیں تو نہیں دیکھ سکا, ایسا خیال کر گویا رب دیکھ رہا ہے. گویا دیکھ رہا ہے. کب تک بولیں گا؟ جب تک تو نابالغ بچہ ہے. جب تجھے دنیا کے نفع نقصان کا احساس ہو رہا ہے, 1 کلو بیگن لانے کا 10 بیگن نہ چن کو 1 لے رہا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کام میں نفع نقصان کا احساس ہے. پھر کبھی نماز پڑھنے سے پہلے سوچا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اقرار کر رہا ہے مالک مولا میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف ہے, میں مشرک نہیں ہوں. پھر مشرک نہیں کر بول کو ہزاروں کو دل میں بٹھایا تو بڑا مشرک نہیں کیا بات. تو نماز نہیں پڑھا یار, دھوکہ دیا اللہ کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, قرآن کہتا ہے یقیناً نماز بے حیائی بدکاری کو روکتی. قرآن کا چیلنج ہے. انہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے, سود بھی کھا رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, سود ہے نا, شراب بھی پی رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, چاڑی کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. پھر اگلی صف میں نماز میں ہے. پھر کیا تو نماز پڑھا نہیں کہ تجھے نماز روکی نہیں؟ قرآن تو فرما رہا ہے نماز روکتی ہے. قرآن کا چیلنج ہے. تو قرآن پہ ایمان لایا نا, نماز برائی سے روکتی ہے نا. پھر تو نماز میں کہ مسجد میں نمازی, باہر سب سے بڑا خراب تو ہے. کیا میں تو نمازی سمجھوں کیا نہیں سمجھوں؟ کتنا بڑا دھوکہ دے رہا اللہ کو, کتنا بڑا دھوکہ اللہ کے گھر میں اللہ کو ہے نا. ارے مسجد میں جا, پاک ہو کو جا, یہ تصوف کا مقصد ہے. مسجد میں جا, اللہ ہی کے لیے جا, اللہ کے خاطر مسجد میں جا, دنیا کو دکھانے کے لیے مت جا. یاد رکھ دوست, خدا کے معاملے میں مخلوق کو نہیں لانا, مخلوق کے معاملے میں نفس کو نہیں لانا. یہ بھی تصوف کا مقصد ہے. کیسا؟ سن لے. خدا کے معاملے میں مخلوق کو نہیں لانا. خدا کا معاملہ, مسجد کو چندہ دیا, مدرسے کو چندہ دیا, خانقاہ کو چندہ دیا, یتیم بیوہ کو چندہ دیا, یہ معاملہ اللہ کا تھا نہیں. اس میں مخلوق کو نہیں. کیا لوگ مجھے سخی بولنا, لوگ مجھے داتا بولنا, لوگ مجھے یہ بولنا, لوگ مجھے وہ بولنا, میں ایسا میں ویسا. تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے معاملے میں مخلوق کو لا رہا ہے. اللہ کے خاطر چندہ نہیں دیا, اللہ کے خاطر کیا بھی کام نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے معاملے میں مخلوق, لوگ میری تعریف کرنا,
تصوف کا مقصد سن، خدا کے معاملے میں مخلوق کو مت لا اور مخلوق کے معاملے میں نفس کو نہیں لانا۔ یہ کیسا حضرت؟ مخلوق کے معاملے میں اللہ تجھے دولت دیا، کسی غریب کو تو مدد کیا، اللہ تجھے علم دیا، کسی کو مدد کریا، تو آفیسر تھا کسی کو نوکری دلا، کیا کی تو کریا تھا؟ اللہ دینے سے تو کریا، بذات خود تیری کیا بھی حقیقت نہیں۔ اللہ تجھے دولت دیا تو اس کی مدد کریا، اللہ عقل دیا تو اس کی مدد کریا، اللہ عطا کریا تو اس کی خدمت کریا۔ کر کو کیا رے میں اسے اتنے سب کاما کریا، انہیں مجھے سلام بھی کر رہا نہیں نا، مجھے بات بھی نہیں کر رہا نا، برے وقت میں خرچ دیا تھا، میرے سامنے کر کو جا رہا نا۔ تو دیکھ دوست، مخلوق کے معاملے میں نفس کو مت لا، یہ مت لا کہ میں کیا تھا، ہمارے تو کون رے کرنے والا؟ اللہ کروایا تھا، اس کی دی ہوئی طاقت سے تو کیا تھا، تیری طاقت نہیں تھی، تیری دولت نہیں تھی، اللہ کی دی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے بارے میں مخلوق کو مت لا، مخلوق کے معاملے میں نفس کو مت لا۔ اب جھانک کو دیکھ لیا ہمیں کتنے پاکا ہیں کتنے ناپاکا ہیں۔ داڑھی جھبا پگڑی مسلمان نہیں جاتے، جھبے داڑھی سے مسلمان تھوڑی ہوگا۔ پھر مسلمانی کیا ہے؟ ایک دلی کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے ایک فکر ہے نا با؟ دل میں ہے کہ نہیں؟ ہزاروں بھٹاؤں کو بٹھا لیا کہ نہیں ہے کہ نہیں با؟ برا دکھا تو دکھا یار، کب تک عمر برباد کرے گا؟ یاد رکھ، غوث جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، قصید غوثیہ میں ججمنٹ۔ کیا بول رہا ہے میرا غوث؟ ایسی زندگی جی اے انسان، تو ایسی زندگی جی جیسا کہ غسال کے ہاتھ میں میت۔ پرانے پھر بول رہی کیسی زندگی جینا؟ مردہ بھائی مردہ، نہلانے والا غسال کیسا بھی نہلا رہا اسے الٹا سیدھا، کہیں اس کا ارادہ نہیں نا، مردہ بن کو کیسا غسال کے ہاتھ میں رہتا کی، ویسا تو اللہ کے ہاتھ میں مردہ بن کو جینا۔ کیسا حضرت سمجھا نہیں؟ سن، یہ دل اللہ کا دیا ہوا نہیں، دل کا تعلق ارادے سے ہو رہا نہیں، ارادہ کرتا نہیں دل سے، تو دل پر اللہ کے حکم کو نافذ کر لے، امر الہی کو، اللہ کے حکم کو دل پہ بٹھا لے، وہی سوچ وہی ارادہ کر جس ارادے سے اللہ راضی ہو۔ تو دل پر تیری حکومت نہ چلے، دل پر اللہ کی، دماغ پر جس کا تعلق خیال سے ہے تو دماغ پر بھی امر الہی کو بٹھا لے، وہی خیال کر جس خیال سے اللہ راضی ہو۔ دیکھ بات، دل کو بھی اللہ کی حکومت چلے، دل بھی امر الہی میں رہے، دماغ بھی امر الہی میں رہے، اور نفس جس کا تعلق خواہشات سے ہے نا، نفس پر بھی امر الہی کو نافذ کر لے، اللہ کے حکم کو نافذ کر لے، وہی خواہش کر جس خواہش رب راضی ہو۔ اب بتا، نفس، دل، دماغ ہے کہ نہیں با؟ اس پر کس کی حکومت چل رہی ہے؟ اللہ کی چلنا، ہماری نہیں چلنا، طبیعت کو نہیں جینا،